عمر اس وقت لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنے بزنس کی ڈیٹیلز کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک ڈاکومنٹ اپنے اسسٹنٹ کو ای میل کرنے کی کوشش کی تو انٹرنیٹ کنیکشن بند ملا۔ بار بار کوشش کے باوجود جب ای میل سینڈ نہ ہوئی تو اس نے انٹرنیٹ انکوائری سے وجہ معلوم کی۔ وجہ پتہ چلنے پر اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا ایمان کے کمرے کے باہر آ کر رکا۔ ایک نظر اس نے دروازے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور کر پھر اس نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ ایمان اس وقت سونے کے موڈ میں تھا۔ دروازے کے پر دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے نیند بھری آواز میں پوچھا، کون ہے؟ ایمان، باہر آؤ جلدی۔ عمر کی غصیلی آواز نے اس کی نیند 2 سیکنڈ میں ہی دور کر دی تھی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے موجود بڑا بھائی خطرناک تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھیا کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے دل ہی دل میں ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا۔ ایمان، میں نے تمہیں انٹرنیٹ کا بل جمع کروانے کا کہا تھا، کیا تم نے کروا دیا؟ عمر کے الفاظ نے صحیح معنوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے۔ پچھلے مہینے بھی اسی بات پر اس کی اچھی خاصی کلاس ہوئی تھی۔ اس بار خالو کی آمد کی وجہ سے وہ جو گھن چکر بنا رہا، یہ بات وہ بالکل بھول گیا تھا۔ بھیا آئی ایم سوری، وہ تو میں بھول گیا۔ اچھا، اپنے کام تو تم بھولتے نہیں۔ یہ ایک کام تمہیں اس لیے بولا تھا کہ مجھے اور بابا جان کو اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تمہارے اوپر تو گھر کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں، یہ ایک کام تو کر سکتے تھے نا؟ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی ایمان۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ میں اس وقت ایک ای میل کرنے کی وجہ سے رکا ہوا اور جناب کی نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی؟ جب دیکھو سونے میں مصروف۔ جاؤ ابھی اور بل جمع کروا کر آؤ، کام چور کہیں کے۔ عمر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اپنا والیٹ اور جیکٹ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، بھیا اگر بائک کی چابی مل جاتی تو جلدی۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو عمر نے ایک نظر سے گھورا اور پھر اسٹڈی سے جا کر بائک کی چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ اسے چابی ملی نہیں تو اس نے اپنے کار کی چابیاں ایمان کے حوالے کر دی اور ساتھ میں اسے احتیاط کرنے کی نصیحت بھی کی۔ سنو، انسانوں کی طرح اور تمیز سے لے کر جانا میری کار کو۔ ایمان اس کی بات سن کر سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بل جمع کروا کر وہ واپس گھر آیا تھا۔ وہ چابیاں واپس دینے عمر کے کمرے میں جا رہا تھا جب تاشا سیڑھیاں اترتی اس کے پاس آئی۔ ارے شکر ہے کہ تم آ گئے، مجھے بازار جانا ہے ابھی۔ ایمان نے اس کی طرف سوالی انداز میں دیکھا تو وہ بولی، سمین کی برتھ ڈے ہے نا، اس کا گفٹ لینا ہے، چلو جلدی چلو۔ نہیں، تم اگر پیدل چل سکتی ہو تو وہاں سے ہو کر آ جاؤ۔ اس نے جان بوجھ کر شرارتاً مگر سنجیدگی سے کہا تو تاشا نے اپنے دانت پیسے۔ یہ تم نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ اس کا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابیوں کی طرف تھا۔ ہاں، یہ تو کار کی چابی ہے اور میں واپس کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھیا نے ایک کام سے بھیجا تھا۔ ایمان نے انتہا کا ایماندار اور ذمہ دار بننے کی کوشش کی۔ ایمان، اب مجھے بھی تو کام سے جانا ہے نا، سیر کرنے کو تھوڑی کہہ رہی ہو، چلو میرے ساتھ۔ اوہ سوری ڈیئر، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم بھیا سے بات کر لو، ویسے بھی تمہاری وجہ سے ہی میری بائک چھینی ہے انہوں نے، اب بھگتو۔ یہ کہہ کر وہ عمر کے کمرے میں داخل ہو گیا تو تاشا کو شدید غصہ آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے عمر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایمان نے جان بوجھ کر چابی فوراً عمر کو پکڑا دی۔ بھیا مجھے بازار جانا تھا ابھی۔ تاشا نے اپنی بات کہی تو عمر نے ایمان کی طرف دیکھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ پیدل چلی جاؤ۔ اس نے معصومانہ انداز میں بتایا تو عمر نے چابی واپس اسے پکڑا دی اور ساتھ میں پھر سے کہا، سنو، رش میں سے دھیان سے نکالنا، ایک بھی اسکریچ نہیں آنا چاہیے میری گاڑی پر۔ جی بھیا ٹھیک ہے۔ وہ تابیداری سے چابی دوبارہ پکڑ کر تاشا کی طرف ایک شریر مسکراہٹ اچھالتا ہوا باہر آ گیا۔ ویسے میں خواہ تم پر غصہ ہوتا رہا، میری تو پروموشن ہوگی کہ بائک کی جگہ مجھے کار مل گئی، جب بھی جاؤ کار لے کر جاؤ۔ ایمان نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر اسے چڑھایا تو وہ بولی، منہ دھو کے رکھو اپنا، کار مل گئی ہے۔ تاشا نے چڑھتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ ایمان کہہ کے لگا کر ہنسا تو تاشا نے اس کے بازو پر زوردار چٹکی کاٹی۔ اف یار، کتنی بار منع کیا کہ جب میں ڈرائیو کر آتا ہوں تو اس طرح کے تشدد سے اجتناب کیا کرو، خواہ کچھ ہو گیا تو گاڑی کو چوٹ لگے گی یا کسی اور کو، کلاس تو میری ہی لگے گی نا۔ اب کی بار تاشا ہنسی تھی۔ اگر تمہیں اتنا ڈر ہوتا تو منہ بند کر کے بیٹھتے، مجھے پریشان نہ کرتے۔ او ہیلو، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں۔ اچھا واقعی؟ تاشا نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس سے کہا۔ ایمان نے اپنے ہونٹ بھینچے تو تاشا مسکرائی۔ پھر سمین کے لیے گفٹ اور کیک لے کر وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد اسے پھر ماہین کے گھر جانا تھا۔ وہ گاڑی پورچ میں لگا کر چابی اپنے پاس سے رکھے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
اپنے کمرے میں داخل ہوتے اسے تاشا کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی. وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی تو ایمان کے ہونٹ خود بہت شریر انداز میں مسکرا اٹھے. ہاں بس میں ابھی نہا کر چینج کرنے لگی ہوں, میں جلدی آ جاؤں گی, ڈونٹ وری. دوسری طرف یقیناً ماہین ہی تھی. ایمان کے ذہن میں ایک شرارت ابھری. تاشا پارٹی میں پہننے والے کپڑے اپنے بیڈ پر رکھ کر باتھ روم میں گھسی تو ایمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا. پہلے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر جائزہ لیا سارے کمرے کا. تاشا کے جوتے, کپڑے, جیولری, کلچ, ہر چیز بالکل تیار تھی اور اس کے بیڈ پر نہایت طریقے سے رکھی گئی تھی. باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے ایمان نے احتیاط سے اس کا سینڈل اٹھایا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا. بغیر آواز کے دروازہ بند کر کے اس نے اپنی کب سے روکی ہوئی سانس بحال کی اور اسٹور روم کا رخ کر لیا جہاں اس نے تاشا کا جوتا چھپانا تھا. اس کے میچنگ سینڈل کو اسٹور روم کے سب سے کونے والی الماری کے نیچے چھپا کر اس نے ہاتھ جھاڑے اور پھر مزے سے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کمرے میں گھس گیا. تھوڑی دیر بعد تاشا نہا کر نکلی اور ڈریس چینج کیا. اپنے بال بنانے کے بعد اس نے ہلکا سا پارٹی میک اپ کیا اور جیولری پہن لی. مکمل ڈریس اپ ہو کر اس نے آئینے میں اپنی مکمل لک دیکھی. اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرائی. اب اس کی سینڈلز پہننے کی باری تھی. جب اس نے بیڈ کے قریب رکھے جوتوں کا ڈبہ اٹھا کر کھولا تو اس میں صرف ایک سینڈل نظر آیا. دکھ اور صدمے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک دم ہی پوری کی پوری کھل گئی تھی. ڈبہ وہیں رکھ کر وہ دوسرا سینڈل تلاش کرنے لگی مگر دوسرا سینڈل وہاں ہوتا تو ملتا نہ. وہ اس کے نئے جوتے تھے جو سمین کی برتھ ڈے پارٹی میں پہننے کے لیے اس نے عرصہ کے ساتھ جا کر خریدے تھے. وہ پریشانی کے عالم میں رونی صورت بنائے اپنا جوتا ڈھونڈنے لگی. ماہین کی بار بار کالز آ رہی تھی مگر اس کا جوتا ایسے غائب ہوتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اسے مجبوراً دوسرے جوتے پہننے پڑے. گاڑی میں بیٹھ کر ایمان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی. نئے جوتے کے گم ہو جانے کا غم اس کے چہرے پر بالکل صاف نظر آ رہا تھا. تاشا کا آف موڈ دیکھ کر اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی. تاشا کے سامنے وہ کس مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر کے بیٹھا تھا یہ وہی جانتا تھا. کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ دیر پہلے تک تو تم بہت خوش تھی. ایمان نے اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا. ہاں تو تم سے مطلب تم چپ کر کے گاڑی چلاؤ. اس وقت وہ بہت ہی خراب موڈ میں تھی. ایمان نے اپنی ہنسی کو بڑی مشکل سے روکا. اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے چہرہ دوسری طرف موڑا ورنہ وہ دیکھ لیتی تو سمجھ جاتی کہ یہ سب کچھ ایمان کا کیا دھرا ہے. تاشا سارے راستے خاموش بیٹھی رہی. اسے ماہین کے گھر ڈراپ کر کے وہ واپس آئے تو سب سے پہلے اسٹور کا رخ کیا جہاں اس نے تاشا کا جوتا چھپایا تھا. اس سے پہلے کہ تاشا اس کی شرارت تک پہنچتی اس نے جوتا واپس لے جا کر اس کے کمرے میں رکھ دیا ورنہ وہی جوتا لے کر وہ سارے گھر میں ایمان کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی. پھر چند دن بعد تاشا کی سالگرہ تھی. سالگرہ کی شاپنگ کرنے کے لیے اس نے زبردستی عائشہ اور علینا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹا. ایمان ہمیشہ کی طرح ڈرائیور کی ڈیوٹی پر مامور تھا. حمید، احمد اور عمر اسے کھلا خرچ دیتے تھے. کافی گھنٹے شاپنگ پر گزارنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی. فون پر سب کو سالگرہ میں آنے کی دعوت دے دی گئی تھی. کیک کا اسپیشل آرڈر تاشا نے حمید احمد کے ساتھ جا کر دیا تھا جو اس کی برتھ ڈے والے دن گھر پر ڈلیور ہونا تھا. عمر بچپن میں برتھ ڈے منانے کا شوق رکھتا تھا مگر جلد ہی اس نے اپنی سنجیدہ اور سوبر طبیعت کے باعث ان کاموں کو بچکانہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. عائشہ ہلکی پھلکی سی پارٹی کر لیا کرتی تھی. اسے پارٹی سے زیادہ تحفے لے کر مزہ آتا تھا اس لیے گھر پر یا سہیلیوں کے ساتھ وہ چھوٹا سا کیک کاٹ کر انجوائے کر لیتی تھی. البتہ ایمان کی سالگرہ کبھی کسی نے نہیں منائی تھی. ہر بار اس کی سالگرہ کے روز کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. اس کی پہلی سالگرہ کے روز عمر کا پاؤں فریکچر ہو گیا. دوسری بار عمر کے اسکول میں کوئی ایونٹ تھا. تیسری بار ایمان خود سیڑھیوں سے گر گیا. چوتھی بار کوئی خاندانی مسائل چل رہے تھے اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا. شروع میں تاشا کی سالگرہ کا چھوٹا سا اہتمام حمید احمد گھر میں ہی کر لیا کرتے تھے مگر جو وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی حمید احمد کے مکمل لاڈ اور اپنی نخریلی طبیعت کے باعث اس کی سالگرہ کا بجٹ بھی تبدیل ہوتا رہا. اس کے لیے ہر چیز میں اسپیشل پروٹوکول ہوا کرتا. برتھ ڈے کا اہتمام بے شک گھر پر ہوتا مگر لیکن وہ اپنی ساری سہیلیوں کو بلاتی تھی. انیسہ بیگم کی فیملی تو ہر سال ہی اس دعوت میں آتی تھی لیکن اس بار شگفتہ بیگم کو بھی دعوت ملی تھی. یوں بھی تاشا کو پارٹیز کا بہت شوق تھا. دوستوں کی بہنوں تک وہ سالگرہ کو وہ مس نہیں کرتی تھی. یہ تو پھر اس کی اپنی تھی. برتھ ڈے کے روز تاشا نے اپنی تیاری میں کافی وقت لگایا تھا. ہال کی ڈیکوریشن کرنے میں علینا، ایمل اور فاریہ نے ایمان کا ہاتھ بڑھایا تھا. باری باری نمرہ، ملائکہ اور ماہین بھی پہنچ گئی تھی اور انہوں نے تاشا کو گلے مل کر سالگرہ کی مبارکباد بھی دی تھی. تاشا کی سہیلیوں کے آتے ہی عمر نے ایمان کو گھوریاں دینی شروع کر دی تھی. اس کی گھوریوں کا مقصد ایمان سمجھ چکا تھا مگر وہ پارٹی انجوائے کرنے کے چکر میں بظاہر انجان بنا رہا. شگفتہ بیگم کی فیملی تھوڑی دیر بعد پہنچی تھی. عرصہ کی نظریں پھر ایمان کو اپنا محور بنا چکی تھی. عمر نے ایمان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے لان میں لے گیا. کوئی عقل نام کی چیز ہے تمہارے پاس یا نہیں؟
اس کی بات پر ایمان نے انتہائی معصوم شکل بنا کر پوچھا، اب کیا ہوا بھیا؟ کیا ہوا ہے؟ لڑکیوں کی پارٹی ہے تو تمہارے اس میں کیا کام؟ عمر کے ماتھے پر ان گنت شکنیں تھی۔ مگر بھیا میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں نا۔ ہاں بالکل، نظر آ رہا ہے مجھے کہ کیا کام کرے تم۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، کیک کٹنے کے بعد تم مجھے نیچے والے پورشن میں نظر بھی مت آنا، سمجھ گئے؟ عمر نے اسے وارننگ دی تو وہ سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ سب لوگ ہال میں موجود تھے۔ تاشا اپنی سہیلی اور کزن سے باتیں کر رہی تھی، جلال اپنے فون کے ساتھ بزی تھا اور بار بار تاشا کو بھی ایک نظر دیکھ رہا تھا۔ عرصہ کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی ایمان کیک کٹنے سے پہلے ہی منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ عائشہ کیک لے کر خوبصورتی سے سجے سینٹرل ٹیبل پر آئی تھی۔ تاشا نے کیک کاٹا اور سب نے ہیپی برتھ ڈے گاتے ہوئے تالیاں بجائی تھی۔ کیک کاٹنے پر تاشا بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رونق دیکھتے ہی ایمان کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کب وہ عائشہ کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سب کو باری باری کیک کھلا رہی تھی اور خود اپنی سہیلی کے ہاتھ سے کیک کھا بھی رہی تھی۔ اس سے گلے ملتے ہوئے باری باری سبھی خواتین اور لڑکیوں نے اسے تحفے دینا شروع کر دیے تھے۔ ایمان دونوں بازو سینے پر لپیٹے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں کئی منظر چل رہے تھے، مگر ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو تاشا کو خوش دیکھ کر خود بہت ہی نمودار ہوئی تھی۔ سب کو باری باری ان کے حصے کا کیک دیتے ہوئے علینا نے جب ایمان کو ڈھونڈنا چاہا تو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیرت سے پورے حال میں نظریں گھمانے لگی۔ یہ لڑکا کہاں گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تک تھا، اب کدھر غائب ہو گیا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر عائشہ کے کمرے کی طرف اٹھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے سنجیدگی کی تصویر بنا نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ علینا اس کے حصے کا کیک لے کر وہیں پہنچ گئی اور اسے سیڑھیوں پر چڑھتے دیکھ کر ایمان نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ ایمان تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ کیک والی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ بس ویسے ہی یار، سر میں تھوڑا درد ہو رہا تھا نا تو سوچا میں نے آرام کر لیتا ہوں، بس مجھے کیک کا انتظار تھا۔ اس نے پلیٹ پکڑے بغیر ہی کیک کا ٹکڑا اٹھایا اور ایک ہی بار میں سارا منہ میں ڈال لیا۔ ہاں تو تم کمرے میں چلے جاتے، کیک کھانا ضروری تھا کیا؟ اس کی بات پر علینا نے حیرت سے پوچھا تو وہ شریر انداز میں مسکرایا۔ وہ کیا ہے نا ڈیئر کزن کہ مجھے کیک بہت پسند ہے، اس لیے میں صبح تک ویٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی جا رہا ہوں کمرے میں، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ ایمان سو رہا ہے۔ ایک آنکھ دبا کر کہتے وہ دو سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر گر کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور کمرے کی چھت کو گھورنے لگا۔ نیچے سے میوزک کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کچھ سوچنے لگا۔ سب لوگ ایک ساتھ ہال میں موجود تھے لیکن وہ اس وقت اکیلا اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی اس گھر میں کوئی اہمیت نہیں تھی اور نہ وہاں کسی کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر اس طرح کی گھریلو تقریبات میں خود کو تنہا محسوس کیا کرتا تھا۔ تاشا سب کے درمیان ایک شہزادی کی طرح نظر آتی تھی، جہاں وہ موجود ہوتی سب کی نظروں کا محور رہتی تھی، جبکہ اس کے سامنے ایمان کا وجود خود بہت گم ہو جاتا تھا۔ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آتی تو سب اسے ڈھونڈنے لگ جاتے، جبکہ ایمان کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں کسی کونے میں اکیلا چھپ کر بیٹھا رہتا اور اسے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ شائستہ کو کبھی اس کی فکر ہوئی تو ہوئی، ورنہ حمید احمد نے تو کبھی اس کا پوچھا تک نہیں تھا، اور آج تو عمر نے اسے خود بھیج دیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازیں سن کر اس کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں جائے اور سب کے بیچ بیٹھ کر پارٹی انجوائے کرے جیسے سب کر رہے تھے، مگر عمر کا حکم ٹالنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اور ایک اور وجہ عرصہ تھی جس کی وجہ سے وہ جلدی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ یا شاید عرصہ کے وجود کو اس نے بہانہ بنا کر خود کو تسلی دی تھی کہ وہ عمر کے کہنے پر نہیں بلکہ عرصہ کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ وجہ کچھ بھی تھی لیکن اس وقت وہی واحد انسان تھا جو اس گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کا بھی حصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ہوش سنبھالنے پر پہلی بار اس نے تاشا کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے ہوتی دیکھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی برتھ ڈے پر بھی یہی سب کچھ ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے شائستہ سے اپنی برتھ ڈے منانے کی ضد کی تو عمر نے جھڑک کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس دوران عمر کے منتھلی ٹیسٹ چل رہے تھے اور اسے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ ایمان کی برتھ ڈے کے چکر میں وہ اپنے گریڈز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور حمید صاحب کو بھی اس کی بات پر پورا اتفاق تھا۔ سالگرہ تو اگلے سال پھر آ جانی تھی، مگر عمر کے تعلیمی ریکارڈ میں جو کمی آتی وہ دوبارہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایمان کے اپنے گریڈز باقیوں کے مقابلے میں کم ہی آتے تھے۔ حمید احمد کے بڑے دونوں بچے بہت ذہین تھے، جبکہ ایمان کی توجہ پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں ہونے کی وجہ سے حمید احمد اس سے سخت ناراض رہتے تھے۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ تھا کہ تاشا بھی ذہین نکلی۔
تعلیمی اعتبار سے ایمان کچھ زیادہ ہی خوش قسمت ثابت نہ ہوا تھا، اور اسی وجہ سے حمید احمد اس سے زیادہ تر ناراض ہی رہتے تھے۔ عمر کی شکایتیں بھی اس کے حق میں اچھی ثابت نہ ہوتی تھی، اور یوں حمید احمد کی نظروں میں ایمان ان کے گھر کا کھوٹا سکہ بن گیا، جو صرف اور صرف ان کی ناک کٹوانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس پر وہ کڑی نظر رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں ایمان کی شکایتیں ملتی رہتی تھی، اور اپنے اندر کا غصہ اس پر نکالنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ اچھا رزلٹ آنے پر تاشا کو حمید احمد سے اچھی داد اور قیمتی تحفے ملتے تھے، اور ایمان کو جھڑکیاں اور مار ملتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی فیلئر اسٹوڈنٹ تھا، بس وہ تاشا جتنی محنت نہیں کرتا تھا، مگر عمر نے اس پر جو بے وقتی کی مہر لگا دی تھی وہ پتھر پر لکیر بن گئی تھی۔ اس نے اپنا فون پینٹ کی سائڈ والی جیب سے نکالا اور وقت گزارنے کے لیے اس میں سے پکچرز دیکھنے لگا۔ ایک تصویر پر آ کر وہ رک گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کوہنیاں ٹانگوں پر ٹکا کر فون ہاتھ میں پکڑے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ ایک مردانہ والٹ کی تصویر، اس کے ساتھ مزید کچھ یادیں بھی تازہ ہوگی۔ ان کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، تاشا کا A+ گریڈ آیا تھا۔ اس کامیابی پر حمید احمد نے اسے ایک نفیس سا سونے کا لاکٹ دیا تھا جس پر اس کا نام تاشا اردو میں لکھا تھا۔ عمر نے اسے بہت خوبصورت پلیٹینیم کا باریک سے چین والا بریسلٹ دیا تھا۔ عائشہ نے اسے ایک سفید ڈائل والی خوبصورت گھڑی دی تھی، اور شائستہ بیگم نے اس کے لیے خوبصورت سا جوڑا خریدا تھا۔ انیسہ کا تحفہ الگ تھا۔ سب سے تحفے اور مبارکباد لیتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ سب کے چہروں پر نمایاں خوشی تھی، اور ایمان بھی ان کے ساتھ مسکرا رہا تھا، مگر یہ مسکراہٹ اچانک سنجیدگی اور پھر گھبراہٹ میں ڈھل گئی جب حمید احمد نے اسے اس کے رزلٹ کا پوچھ لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا رزلٹ تاشا جتنا اچھا تو نہیں تھا، لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا برا حمید احمد اور عمر کے ریئیکشن نے کر دیا تھا۔ اسے تحفہ صرف عائشہ نے دیا تھا، بلیک لیدر کا ایک مردانہ والٹ۔ وہ جانتی تھی کہ اسے والٹ کتنے پسند ہے۔ میٹرک پاس کرنے کی خوشی میں شائستہ بیگم، انیسہ اور نفیسہ بیگم سے ملنے والی نقدی اس نے اسی والٹ میں رکھی تھی، اور پھر اگلے روز جا کر وہ تاشا کے لیے انہیں پیسوں سے پنجابی سٹائل کی خوبصورت سی گولڈن نگوں والی بالیاں خرید کر لایا تھا جس کے نیچے جھمکیاں لٹک رہی تھی۔ اس نے وہ بالیاں گھر آ کر گفٹ ریپر میں پیک کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ تاشا کو جیولری بہت پسند تھی۔ تاشا نے اسے کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا تھا، مگر وہ اسے دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ یوں بھی وہ کچھ دنوں سے اس کے کسی بات پر ناراض تھی۔ شاید وہ اس گفٹ کے ذریعے تاشا سے اپنے بگڑے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ گفٹ پیک کر کے وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا خود سے باتیں کر رہا تھا کہ وہ تاشا سے کیا کہے گا تحفہ دیتے ہوئے، تاکہ اگر اسے تحفہ پسند نہ بھی آتا تو وہ اس چھترول سے بچ جاتا جو تاشا کی شکایت کے نتیجے میں عمر نے اس کی لگانی تھی۔ اس کا تاشا کو تحفہ دینا ہی شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے کے جیسا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایسا رسک لینے جا رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تاشا اس کے سامنے آئی۔ اس نے بالیوں والا ہاتھ فوراً پیچھے کو چھپایا، مگر وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کی ساری باتیں، ساری ہمت ایک لمحے میں گم ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس سے وہ گفٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، مگر تاشا نے زبردستی اسے چھین لیا۔ یہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، تمہارے کام کی چیزیں ہی، مجھے واپس کرو۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے وہ روب سے بولا، مگر تاشا اسے لے کر نیچے بھاگ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہال میں عمر پہلے سے موجود تھا، اور اتفاق سے حمید احمد اسی وقت گھر میں واپس آئے تھے۔ وہ بھی دروازے سے داخل ہو رہے تھے جب انہوں نے ایک دوسرے کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ایمان ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اسے پکڑ کر ڈانٹا۔ یہ کیا دوڑ لگائی تم دونوں نے؟ آرام سے بیٹھو۔ ان کے رعبدار حکم پر وہ وہیں جم گیا اور تاشا کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ خاموش رہے، مگر وہ مزے سے گفٹ کا ریپر کھولنے لگی۔ تاشا نے وہ بالیاں نکال کر ہاتھ اپنا ہوا میں لہرا کر کہا، ارے یہ تو لیڈیز چیزیں ہیں، تم کب سے پہننے لگے؟ اس کی بات پر ایمان نے بے بسی سے اپنے دانت پیسے۔ حمید احمد ان الفاظ پر چونکے، اور عمر نے تاشا کے ہاتھ سے وہ بالیاں لے کر دیکھی اور پھر حیران ہوتے ہوئے حمید احمد کی طرف بڑھا دی۔ انہوں نے پوچھا، ایمان یہ کیا ہے؟ ہاں؟ ان کی غصے والی آواز پر ایمان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تو عمر نے کہا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی لڑکی سے تمہارا چکر چل رہا ہے۔ کس کو دینے کے لیے خریدی ہیں یہ؟ عمر کی بات پر ایمان نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا، جو اس نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تھا، اور وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکا تھا کہ یہ والیاں تو وہ تاشا کے لیے لایا تھا۔ عمر نے اسے کان سے پکڑ کر حمید احمد کی اسٹڈی میں گھسیٹا۔ بہت مشکل سے وہ حمید احمد کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوا تھا کہ اس کا کسی لڑکی سے کوئی چکر نہیں چل رہا، اور وہ یہ بالیاں عائشہ کے لیے لایا تھا۔ عمر کو اس بات پر کوئی یقین نہیں تھا۔ اس نے بالیاں اسے چھین کر پھینک دی۔ اس کی اچھی خاصی درگت بنوا کر تاشا بہت ہی سرشار اور خوش تھی۔ ایمان کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس کا بھرم رکھ لیتی؟ تحفہ بھی اسے مل جاتا، مگر وہ کب کچھ سوچ کر کرتی تھی۔
اس برے ایکسپیرینس کے بعد ایمان نے تاشا کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی. وہ بالیاں جو عمر نے اسے لے کر باہر پھینک دی تھی اس نے ڈھونڈ لی اور لا کر اپنی الماری میں چھپا دی تھی. وہ کافی مہنگی بالیاں تھیں اور اس میں اس کا خلوص بھی شامل تھا جسے وہ یوں بے قدر ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا. سیمسٹر کے ختم ہونے پر سبھی اسٹوڈنٹس نے مل کر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک پارٹی رکھی تھی. ایمان اور تاشا دونوں ہی صبح سے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. ایمان نے کالے رنگ کا ڈنر سوٹ پہنا تھا جو اس کے لیے انیسہ بیگم نے پچھلی عید پر بھیجا تھا اور اس کے بعد سے ہر ایونٹ پر وہ یہی سوٹ پہن کر جاتا تھا. ڈیشنگ تو وہ تھا ہی، تیار ہو کر مزید پرکشش لگ رہا تھا. بالوں کو سامنے سے سٹائل کر کے اور بائیں کلائی میں گھڑی باندھ کر وہ یونیورسٹی کی ہر لڑکی کا دل دھڑکانے کا سامان کر چکا تھا. اوپر سے اس کے نئے کلون کی خوشبو سب کو بغیر دیکھے ہی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی. تاشا نے اس کے برعکس سفید چوڑی دار پاجامہ اور فراک پہنا تھا. کانوں میں خوبصورت سلور کلر کے بڑے بڑے اینٹیک جھمکے اور دونوں کلائیوں میں سفید اور سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ سرخ ہیلز اور سرخ ہی رنگ کی لپسٹک کے ساتھ سلور گلیٹر والا آئی میک اپ اور کالا آئی لائنر لگائے شہزادیوں جیسی حسین لگ رہی تھی. پارٹی کی ایکسائٹمنٹ میں وہ صبح جلدی اٹھ گئی تھی جبکہ ایمان تو اپنے معمول کے مطابق ہی جاگا تھا اور اس وقت تاشا مکمل تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ایمان کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی. نفیسہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اس قدر حسین روپ میں دیکھا تو بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے بلائیں لی. جواباً مسکرا کر وہ بھی ان کے گلے لگی تھی. شائستہ نے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا تو وہ جھیم کر مسکرانے لگی. جب ایمان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو وہ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے باہر کی طرف مڑی. ایمان نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی. اس کے خوبصورت کھلے بال پشت پر بکھرے تھے اور اس کے کندھے پر جھولتا ہوا دوپٹہ زمین کو بوسہ دے رہا تھا. ایمان نے جلدی سے آگے ہو کر اس کے دوپٹے کا جھاڑو دیتا پلو اٹھایا اور دوپٹہ پورا کھول کر اس کے سر پر پھیلا دیا. تاشا نے منہ بناتے ہوئے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دوبارہ سائڈ پر لٹکا لیا تھا. ایمان نے دوبارہ پلو اس کے سر پر رکھنے کی کوشش کی تو وہ غصے سے بولی, کیا کر رہے تم؟ بال خراب مت کرو میرے. اچھا تو تمہیں بالوں کی پڑی ہے؟ یہ دیکھو دوپٹہ تمہارا فرش پر جھاڑو دے رہا ہے. ایمان کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے. وہ دونوں یہی بحث کرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے. نفیسہ بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کچھ سوچا تو ان کے لبوں پر ایک بے اختیار کی مسکان آ گئی تھی. شائستہ بیگم نے ان کے مسکراتے لب دیکھ کر وجہ پوچھی تو وہ بولی, کچھ نہیں بھابھی, بس ایک خواہش سی آئی تھی دل میں, پتہ نہیں پوری ہو سکے گی کہ نہیں. ایمان کو تاشا کا خیال رکھنے کا کہہ کر رکھتے دیکھ کر نفیسہ کے دل میں اکثر اسے اپنا داماد بنانے کی خواہش پیدا ہوتی تھی, مگر وہ اس خواہش کو وقت آنے تک دل ہی میں رکھنا چاہتی تھی. نہ جانے ان کی بیٹی کے نصیب میں کیا کچھ لکھا تھا. ایمان ڈرائیو کرتے ہوئے تیکھے انداز میں وقتاً فوقتاً تاشا کو بھی دیکھ رہا تھا. وہ اس کے دیکھنے پر چڑھ کر بولی, کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم مجھے بار بار گھور رہے ہو؟ نظر خراب نہیں میری جو دنیا کی اتنی حسین لڑکیاں چھوڑ کر ایک چڑیل کو گھوروں گا. ایمان نے بھی اسے جواب دیا, ہاں خود تو تم جیسے بڑے کوئی ٹام کروز لگ رہے ہو نا, زکوٹا جن نہ ہو تو. وہ بھی منہ پھلا کر بولی, ارے بہت افسوس ہو جان کر, پہلے مجھے صرف شک تھا مگر اب یقین ہو گیا کہ تمہاری نظر تو سچ میں خراب ہے. اتنے ہینڈسم بندے کو تم جن کہہ رہی ہو. وہ افسوس سے سر ہلا کر کہنے لگا تو تاشا نے 2 تھپڑ اس کے بازو پر مارے. میری نظر بالکل ٹھیک ہے لیکن تمہاری نیت خراب ہے. ایک بھی لڑکی تمہارے آس پاس گھومتی نظر آئی نا تو میں سب سے پہلے ماموں کو جا کر بتاؤں گی. تاشا نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تو ایمان ہلکا سا ہنسا. تم کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ ہاں جیلس؟ اور تم سے؟ میں تم سے کیوں جیلس ہوں گی؟ ارے یار اتنے ہینڈسم لڑکے پر سبھی لڑکیوں کی نظر ہوگی تو تم تو جیلس تو ہوگی نا. ایمان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو تاشا زور سے ہنس پڑی. ہاں بڑی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں تم نے جناب. تم تو یہی کہو گی نا کیونکہ انگور تو کھٹے ہیں. ایمان نے اسے چڑھایا تو تاشا نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے بازو پر پھر سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے. یار کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح مت کیا کرو, مرواؤ گی تم کسی دن. وہ اس سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اسٹیئرنگ جو اس کے ہاتھ میں تھا. تاشا اس کے منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکی. بس کر دو وائٹ لیزرڈ. اس کی ڈریسنگ کے حساب سے وہ چڑھ کر بولا تو تاشا نے اس کی ٹانگ پر ایک زوردار قسم کی چٹکی بھری. اف تاشا کی بچی کیا کر رہی ہے تم؟ ایمان نے ایک ہاتھ سے گیئر کو چھوڑا اور تاشا کا ہاتھ اپنی ٹانگ سے ہٹایا. شرافت سے بیٹھو ورنہ لڑکی ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا. اسی ہاتھ سے اپنی ٹانگ سہلاتا وہ ہلکا سا غراتے ہوئے بولا, کیا کرو گے تم؟ ہاں بولو نا کیا کر لو گے تم؟ تاشا نے چیلنجنگ انداز میں اسے اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے پھر سے چٹکی کاٹنے کی کوشش کی تو ایمان نے اس کارروائی سے پہلے ہی اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا. کانچ کی چند
چوڑیاں اس کے ہاتھ کے دباؤ میں آ کر ٹوٹ گئی اور تاشا کی کلائی میں چبھ گئی. چبھی تو اس کے ہاتھ میں بھی تھی. اف جنگلی انسان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہاں. تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی. ایمان کو فوراً احساس ہوا کہ اسے تکلیف ہوئی ہے. اس نے فوراً اپنی گرفت ڈھیلی کی تو تاشا نے اپنے چھڑکے سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے. گاڑی روکو یہاں پر. تاشا ایم سوری یار، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. ایمان میں کہہ رہی ہوں کہ گاڑی روکو ورنہ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی. دھمکی دے کر اس کے کار رکنے کا انتظار کرنے لگے مگر ایمان شاید اس کی مرضی سننے کے موڈ میں نہیں تھا. تاشا نے غصے سے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا تو ایمان نے گھبرا کر ایک دم گاڑی سڑک کے سائڈ پر لگا کر بریک لگائی. تاشا لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. ایمان نے اس کی دوسری کلائی پکڑ کر اسے اترنے سے روکا. مجھے دکھاؤ ذرا. وہ دل ہی دل میں خود پر افسوس کرتا اس کی ننھی سی ابھرتی ہوئی خون کی بوندوں والی کلائی کو دوبارہ تھامنے لگا تو تاشا نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا. ایمان کے پکڑنے سے پہلے اس نے اپنی کلائی دوسری طرف کر لی تھی. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. وہ پھر سے غصے سے چلائی لیکن اب کی بار اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی. ایمان نے جلدی سے ٹیشو باکس سے 2-3 ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو اس نے ایمان کا ہاتھ جھٹک کر خود ٹیشو نکالے اور کلائی سے خون صاف کرنے لگی ورنہ اس کا سفید فراک داغدار ہو جانا تھا. تاشا ایم سوری نا یار، میرا مقصد تمہیں ہرٹ نہیں کرنا تھا. تاشا کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ کر ایمان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی. شٹ اپ ایمان. وہ غصے میں روتے روتے چیخی. تاشا یہ غلط بات ہے یار، تم کب سے مجھے پریشان کر رہی تھی؟ میں نے تو صرف وارننگ ہی دی تھی نا تمہیں. تاشا اس کی بات پوری سنے بغیر لاک کھول کر اتر گئی. وہ اس کے تیور دیکھ کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کے پاس آ گیا تھا. تاشا نے سڑک پر آنے والے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا تو ایمان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا. یہ کیا کر رہی تم؟ گاڑی میں بیٹھو. وہ اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا تو تاشا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا. ایمان نے حیرت اور بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا. دفع ہو جاؤ تم، اب میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی. اسے حیران و پریشان چھوڑ کر وہ رکشے میں بیٹھی اور رکشے والے کو چلنے کا کہا. ایمان اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی. ایمان نے فوراً کار میں بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور رکشے کے پیچھے لگا دی. اگر خدا نہ خواستہ تاشا کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو عمر اور حمید احمد اسے بالکل بھی زندہ نہیں چھوڑتے. تاشا نے اپنے فون سے حمید احمد کا نمبر ملا کر کان سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیے. ہیلو مامو جان. تاشا کی روتی آواز سن کر حمید احمد فوراً پریشان ہو گئے تھے. مامو جان، پتہ ہے آپ کو ایمان نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی. اس نے مجھے گاڑی سے بھی اتار دیا اور اتنے زور سے میرے ہاتھ کو مروڑا. انہیں ایمان کی شکایت لگا کر اسے فون کاٹ دیا اور مزید رونے لگی. پارٹی مس ہو جانے کا افسوس الگ ہو رہا تھا اور کلائی زخمی کا ہونے کا غصہ بھی تھا. رکشے سے اتر کر وہ سیدھا گیٹ سے اندر چلی گئی تو ایمان کو کار سے اتر کر اس رکشے والے کو پیسے دینے پڑے. وہ پیسے لے کر نکلا تو ایمان کار کو پورچ میں لگا کر باہر نکلا. اس کی گاڑی کے آگے حمید احمد کی گاڑی بھی پارک تھی، مطلب وہ گھر پہنچ چکے تھے. ایمان کا دل زور سے دھڑکا تھا. وہ بڑی مشکل سے سانس بحال کرتا اندر داخل ہوا تو تاشا روتے ہوئے لاؤنج میں کھڑے حمید احمد کے سینے سے لگی تھی. اس کے ایک فون پر وہ فوراً گھر آ گئے تھے. بس میری گڑیا، رونا نہیں، آنے دو اس ناہجار انسان کو. ایسی خبر لوں گا اس کی کہ یاد رکھے گا وہ. حمید احمد کے اس ایک جملے اور انداز میں تاشا کے لیے کیا کچھ نہیں تھا. گھر کی دہلیز پر کھڑے ایمان نے بہت شدت سے وہ سب کچھ محسوس کیا. پتہ ہے مامو جان، ایمان نے جان بوجھ کر اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑا، میری ساری چوڑیاں ٹوٹ کر الگ ہو گئی تھی. اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر تاشا نے پھر سے کہنا شروع کیا. اس خطرناک سچویشن میں ایمان تو تاشا کے جھوٹ پر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا. سامنے حمید احمد ملک الموت بنے اسے جن نگاہوں سے گھورے تھے. ایمان نے تو اپنی موت کا منظر تصور کر لیا تھا. وہ تاشا کو صوفے پر بٹھا کر ایمان کی طرف بڑھے اور بغیر کچھ بولے یا پوچھے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا. اتنا طاقتور ہاتھ پڑنے پر وہ حقیقی معنوں میں لڑکھڑا گیا تھا. اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا. ایمان نے بے اختیار ایک ہاتھ گال پر رکھ کر اپنی زبان کی نوک ہونٹ کے کنارے پر لگائی تو خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا. حمید احمد بہت شدید غصے میں تھے. اسے اکیلے سڑک پر چھوڑتے ہوئے تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں آئی کہ وہ گھر کی عزت ہے؟ دوسرا الٹے ہاتھ کا تھپڑ انہوں نے اسی گال پر دوبارہ مارا تو ایمان کو لگا کہ اس کی دنیا گھوم گئی ہے. بابا جان، میں نے اسے نہیں چھوڑا تھا. وہ اپنی صفائی دینے لگا لیکن اس کی آواز حمید احمد کے کانوں تک نہ پہنچی. اسی وقت لاؤنج میں عمر کی انٹری ہوئی. اس نے سارے ماحول کا ایک نظر میں جائزہ لیا. اسے حمید احمد نے خود بلوایا تھا. تاشا مسلسل روئی جا رہی تھی اور اس کی کلائی پر زخموں پر عائشہ نے ٹیوب لگا کر پٹی باندھی تھی.
حالانکہ پٹی کی ضرورت نہیں تھی، صرف ٹیوب سے کام چل جانا تھا۔ اس کے زخم پر دوا لگی تو اس کے رونے کی شدت میں کچھ کمی آئی۔ وہ آنسو صاف کرتی سو سو کرنے لگی۔ ایمان خاموشی سے اپنی سابقہ پوزیشن میں کھڑا تھا۔ عمر نے آگے بڑھ کر 2-3 تھپڑ اس کی گدی پر لگانے کے بعد اسے کان سے کھینچا اور حمید احمد کی اسٹڈی میں لے گیا۔ کتنی بار تمہیں سمجھانا پڑے گا ایمان، کتنی بار؟ ہاں؟ عمر کی آواز میں اس قدر غصہ محسوس ہوا اسے کہ وہ نظریں اٹھانے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ کھینچتے ہوئے کان میں درد کی لہریں اٹھنے لگی تھی۔ تمہیں آج کل کے حالات کا اندازہ ہے ذرا سا بھی؟ اسے اکیلا سڑک پر چھوڑا ہے تم؟ آنکھوں کا پانی مر گیا ہے کیا؟ اسے کچھ ہو جاتا تو، یا کوئی کڈنیپ کر لیتا، یا خدا نخواستہ کسی کار وار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا ہے اس کا؟ عمر نے اس کا کان چھوڑا اور گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا، لیکن حمید احمد اسے ابھی چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تاشا ان کے لیے بہت اسپیشل تھی اور اس کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ باپ کے تیور دیکھ کر ایمان کی روح کانپ گئی تھی۔ تاشا نے جو جھوٹ بول دیا تھا وہ اس سے بری نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور بے اعتباری کے احساس سے نم ہونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ حمید احمد کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا۔ شائستہ بیگم پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم الگ پریشان تھی۔ ایمان کے لیے حمید احمد کا غصہ دونوں خواتین نے دیکھ لیا تھا۔ تاشا کو ایمان کا اسے چڑھانا برا لگا تھا۔ اتنا دکھ اسے چوڑیاں ٹوٹنے کا نہیں ہوا تھا جتنا غصہ ایمان کی سختی سے ہاتھ پکڑنے پر غصہ آیا تھا۔ وہ بات کو خواہ مخواہ انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سے وہ خود اتری تھی، لیکن غصے میں اسے سبق سکھانے کے چکر میں اس نے حمید صاحب سے یہ کہہ دیا تھا کہ ایمان نے اسے گاڑی سے اتارا ہے۔ اس وقت وہ صرف اپنی انا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اس غریب کا بھی سوچ لیتی تو اس وقت وہ اپنے باپ اور بھائی کے ہاتھوں بلا وجہ ذلیل خوار نہ ہو رہا ہوتا۔ نفیسہ بیگم نے تاشا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر اوندھی منہ لیٹی موبائل فون میں گانے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کاجل پھیلا ہوا تھا۔ کوئی عقل نام کی چیز ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ خواہ مخواہ تم نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ نفیسہ بیگم کے ڈانٹنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور ماں کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس نے اتنے زور سے میرا ہاتھ مروڑا، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ اور جو مجھے بیچ سڑک پر گاڑی سے اتار دیا وہ؟ جھوٹ مت بولو تاشا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور یہ حرکت بھی تمہاری کسی کارروائی کا نتیجہ ہی ہوگی۔ انہوں نے اس کی کلائی کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولی، تم نے سارا الزام اس معصوم پر ڈال دیا، ذرا سے بھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ انہوں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ امی، آپ کو تو بس وہی سچ نظر آتا ہے نا؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تب میں دیکھتی کہ آپ کیسے اس کی سائیڈ لیتی ہیں۔ چپ ہو جاؤ لڑکی، ورنہ میں تمہاری پٹائی لگا دوں گی۔ تمہاری اس کارستانی کے چکر میں بھائی جان جو اس کا حال کریں گے تمہیں اس کا اندازہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو اچھا ہے نا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ میرے ساتھ پنگے لینے کا انجام کیا ہوگا۔ آئندہ مجھے پریشان کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ تاشا نے پورے اعتماد سے خوش ہو کر کہا تو نفیسہ بیگم نے اس کی کمر میں ایک دھموکہ جڑا۔ چپ، بالکل چپ، خبردار آپ جو کچھ بولی تم تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو۔ انہوں نے تاشا کو آنکھیں دکھائی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی تو تاشا نے رونے والا منہ بنا لیا۔ ماں کا یہ انداز اسے دکھی کر رہا تھا کہ وہ اس کے بجائے ایمان کی سائیڈ لے رہی تھی۔ عمر نے ایمان کو اسٹڈی سے باہر دھکیلا اور خود بھی اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ شائستہ بیگم ایک دم لپک کر ایمان کی طرف بڑھی۔ ماں کا فکر مند چہرہ دیکھ کر عمر کے وجود میں شرارے پھوٹنے لگے۔ آپ اسے اپنی زبان میں اچھی طرح سمجھا دیجیے گا کہ آئندہ اگر اس نے تاشا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی زبان کاٹ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ عمر نے ایک غصیلی نگاہ ایمان پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا لیے تھے۔ اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا جس کا مقصد اپنے غصے کی نوعیت کا احساس دلانا تھا۔ شائستہ بیگم نے فکر مند ہو کر ایمان کے چہرے کا جائزہ لیا تو اس کے چہرے پر جا بجا نیل تھے۔ اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں چمکتے آنسو بھی انہوں نے دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے تسلی امیز انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہولے سے مسکرایا اور بولا، میں ٹھیک ہوں امی۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکال کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو انہوں نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے عائشہ کو بیپور آ جانے کا کہا۔ نفیسہ بیگم وہیں موجود تھی۔ عائشہ بھی آ گئی اور اس نے ایمان کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ عائشہ کو رندی ہوئی آواز میں جانے کا کہہ کر وہ بمشکل اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیسے کچھ نہیں ہوا؟ مجھے دیکھنے دو۔ اس نے ایمان کے کالر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، جاؤ تم، وہ دھیمی آواز میں بولا تو عائشہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور دوا والا ڈبہ اپنے ماں کو پکڑا کر باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان شائستہ بیگم کو کبھی منع نہیں کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری بچے، مجھے معاف کر دو، اس مصیبت کی وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ نفیسہ بیگم شرمندہ ہو کر بولی،
نہیں پھپھو، اس میں آپ کی کیا غلطی؟ آپ کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں؟ نفیسہ بیگم نے اس کی بات پر بے ساختہ قریب ہو کر اس کی پیشانی چومی۔ آئی ایم سوری میرے بچے، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ پھپھو، آپ کو برا محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا میرے ساتھ، دیکھے تو۔ ایمان نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ یہ بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنی تکلیف ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے نفیسہ بیگم شرمندہ ہوں۔ آخر کو ان کا لاڈلا تھا وہ۔ جتنی دیر میں نفیسہ سے باتیں کرتی رہی، شائستہ بیگم ہلدی والا دودھ گرم کر کے لائی تھی۔ یہ لو پی لو یہ سب۔ انہوں نے گلاس ایمان کی طرف بڑھایا تو وہ بولا، امی مجھے کچھ نہیں پینا پلیز۔ پی لو میرے بچے، شاباش۔ نفیسہ بیگم نے گلاس پکڑ کر اس کی طرف بڑھایا تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے بیچارگی اس نے بڑی مشکل سے وہ دودھ ختم کیا، اور پھر نفیسہ بیگم گلاس لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف شائستہ اور ایمان موجود تھے۔ شائستہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا بیٹا دوائی لگا لو نا، ورنہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایمان نے بے بسی سے انہیں دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے دوا لگائے بغیر نہیں جائیں گی۔ اس نے آہستہ سے اپنی شرٹ اتاری اور اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ شائستہ نے اس کی سرخ لکیروں سے بھری کمر کو دیکھتے اس پر نہ جانے کتنی آیتوں کا ورد پڑھ کر پھونکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان زخموں پر دوا لگانے لگی۔ تکلیف اور جلن سے اس کے منہ سے آوازیں نکلنے لگی تو اس نے اپنا منہ تکیے میں دبا لیا۔ کتنے ہی آنسو نکل کر اس کے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ آنسو کی وجہ زخموں کی تکلیف سے زیادہ بابا جان کا رویہ تھا جو اسے ہمیشہ ہرٹ کرتا تھا۔ شائستہ بیگم نے دوا لگا کر اسے درد دور کرنے کی گولی کھلائی اور اسے اپنے پیارے ہاتھوں سے اور اسے پیار سے بالوں پر پیار کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ عمر تاشا کو اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے۔ تاشا کو کپڑے پسند کرنے کا کہہ کر عمر ایک سائڈ پر ہو کر کال سننے لگا اور تاشا ہینگر پر لٹکے کپڑے اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ شیشے میں اپنے پیچھے کھڑے عمر کا عکس دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ میرا کتنا خیال کرتے ہیں۔ صبح میری وجہ سے کام چھوڑ کر آگے تھے اور اتنی مصروفیت کے باوجود اب مجھے شاپنگ پر بھی لے کر آگے۔ کام کا اتنا لوڈ ہے ان پر کہ فون پر بھی کام کی ہدایات دے رہے ہیں، مگر پھر بھی مجھے شاپنگ کروانے سے منع نہیں کیا۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر سرشار اور خوش کر رہی تھی۔ وہ کافی عرصے بعد یوں عمر کے ساتھ اکیلی شاپنگ پر آئی تھی، ورنہ ہمیشہ وہ ایمان کے ساتھ آیا کرتی تھی، اور اکثر ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا۔ اکیلی وہ خود نہیں آتی تھی، ورنہ ایمان اسے بہت تنگ کرتا تھا۔ کسی اور کے ساتھ ہونے سے وہ لحاظ رکھ لیتا تھا اور تاشا کو شاپنگ میں زیادہ دقت نہیں ہوتی تھی۔ ایمان کی غیر سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ عمر کی سنجیدگی اور سوبر پانوں سے بہت کول اور اٹریکٹیو لگتے تھے۔ اپنے لیے کپڑے پسند کرتے ہوئے اس نے عمر کو کئی بار سراہتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی خاصی ڈیشنگ تھی۔ پہلی نظر میں کوئی بھی اسے امپریس ہو سکتا تھا۔ خوبصورت نقوش کے ساتھ ویل ڈریس، سلیقے سے بال سیٹ کیے بزنس سوٹ میں وہ شاپنگ مال میں بھی کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے تاشا کی چال میں خود بہت ایک غرور آ گیا تھا۔ کپڑوں کی پیمنٹ کرتے ہوئے کیشیئر نے تعریفاً کہہ بھی دیا تھا کہ آپ دونوں کا کپل تو بہت پیارا ہے۔ تاشا جھیم کر مسکرائی تو عمر نے مسکراتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کی۔ یہ بہن ہے میری۔ آئی ایم سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا۔ مگر تاشا کی ذہنی رو کسی اور طرف نکل چکی تھی۔ وہ شروع سے ہی عمر کو پسند کرتی تھی کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے تاشا کی یہ محبت کسی اور انداز میں پنپنے لگی تھی۔ تاشا نے شروع سے اسے عمر بھائی کہا، مگر بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ نہ جانے کس لمحے اس کے دل میں عمر کے لیے دوسرے جذبات پیدا ہونے لگے۔ اس کے دماغ میں ایمان کا جملہ گونجا، تم تو یہی کہو گی نا، انگور کھٹے جو ہیں۔ اگر عمر سے شادی کر لے تو ایمان کو اس جملے کا کرارا جواب ملے گا۔ وہ دل ہی دل میں یہ بات بھی سوچنے لگی تھی۔ دن سے رات ہو گئی تھی، نہ جانے وہ کب تک سوتا رہا تھا۔ شائستہ بیگم اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اسے سوتا دیکھ کر آہستہ سے جگایا۔ دکھتے ہوئے جسم کے ساتھ اس نے بیڈ سے اتر کر باتھ روم کا رخ کیا اور پھر منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ شائستہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کے منہ میں چند لقمے ڈالے تو اس نے پھر کھانے سے بس کر دیا۔ شائستہ بیگم نے کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھ دی تو ان کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماں کی گود میں ہر درد سے سکون مل ہی جاتا ہے، خاص طور پر اگر وہ درد دوسروں کے رویوں سے ملا ہو۔ شائستہ بیگم پیار سے اس کے بال سہلانے لگی۔ عمر اور تاشا شاپنگ سے واپس آ گئے تھے۔ تاشا کی شاپنگ کا آدھا سامان عمر کے ہاتھ میں اور آدھا سامان تاشا نے اٹھا رکھا تھا۔ عمر اس کے کمرے میں ساری چیزیں رکھ کر باہر نکلا تو شائستہ بیگم کھانے کی ٹرے اٹھائے ایمان کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ عمر کے دل کو تو چنگاریوں نے جیسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ شائستہ بیگم کا اس کے لیے اس قدر فکر مند ہونا عمر کو مزید غصہ دلا گیا، مگر وہ خاموشی سے اپنی مٹھیاں بیچتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایمان شروع سے ہی شائستہ بیگم کے زیادہ قریب رہا تھا۔
عمر کو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی شائستہ بیگم نے اس کے اتنے نخرے اٹھائے ہو جتنے وہ ایمان کے اٹھاتی تھی. پھر بھلے حمید احمد نے اس کی ہر بات مانی ہو، اپنی ساری محبت سے نوازا ہو، مگر ایمان کی موجودگی میں شائستہ بیگم کی مکمل توجہ سے کبھی نہیں ملی تھی، اور یہ بات عمر کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی. اپنی اسی جلن کو کم کرنے کے لیے وہ ایمان کو مختلف موقعوں پر ذلیل کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا. ماں ہو یا باپ، اولاد کو دونوں کی برابر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ضرورت میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی. کبھی کوئی پیار بھرے الفاظ یا کوئی محبت بھرا عمل اس ضرورت کو پورا کرتے رہتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اولاد کو والدین کی محبت کی ضرورت نہ رہے یا ختم ہو جائے. مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ گھروں میں رویوں کی بنا پر بہت ساری چیزیں خود بہت رواج پا لیتی ہیں. جیسے عمر اور عائشہ کا معاملہ الگ تھا اور ایمان کا الگ. عمر نے کبھی خود سے اپنے جذبات شیئر نہیں کیے تھے. وہ شروع سے ہی بہت سوبر، سنجیدہ اور ذمہ دار طبیعت کا مالک تھا، اس لیے شائستہ بیگم نے کبھی چھوٹے بچے کی طرف سے پیار نہیں کیا. وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، مگر جس طرح وہ ایمان کو نوالے بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، اس طرح عمر کو کبھی نہیں کھلائے. عائشہ درمیانے مزاج رکھتی تھی. اسے جب لاڈ پیار کرنا ہوتا تو وہ خود ہی پہل کر لیتی، جبکہ ایمان شروع سے شرارتی اور لاؤبالی مزاج رکھتا تھا. وہ اپنی شرارتوں سے سب کا دل مو لیتا تھا. جب کوئی عمر اور ایمان کا موازنہ کرتا اور ایمان کی شرارتوں کا تذکرہ کرتا تو عمر کے اس سے خواہ چڑ ہونے لگتی، اور اس وجہ سے عمر کے دل میں اس کے لیے مزید نفرت کا احساس پیدا ہو گیا تھا. عمر کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایمان کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے غائب کر دے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دشمنی، یہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی. اسے سب کی نظروں میں بے وقوف کرنے کے لیے عمر نے ایمان کے ہر کام کو غیر ذمہ داری سے مشروط کر دیا تھا. حمید احمد کو اپنے بڑے بیٹے پر جو مان اور فخر تھا وہ کبھی چھوٹے بیٹے پر ہوا ہی نہیں. دوسری طرف تاشا 3 سال کی تھی جب نفیسہ بیگم بیوہ ہو کر حمید احمد کے پاس آ گئی. حمید احمد کو تاشا سے بہت محبت تھی. ایک تو ان کی بھانجی تھی اور دوسرا وہ یتیم تھی، اس وجہ سے وہ تاشا کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتے تھے. عمر نے کئی بار ایمان کی آنکھوں میں محبت کی وہ طلب دیکھی تھی جو حمید احمد تاشا سے کرتے تھے، اور تب اس نے ایمان کے مقابلے میں تاشا کو اہمیت دینا شروع کر دی. سب کی محبت کے ہوتے ہوئے بھی ایمان کو حمید احمد سے وہ محبت کبھی نہیں ملی تھی جو اس کا حق تھی.